جی السلام علیکم جی، ہر سننے والے کو دیکھنے والے کو طارق حسین کا سلام ہو، اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی تو شیئر بھی کر دیں۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں چند مفید باتیں دین کے متعلق، آپ کی صحت کے متعلق کے حوالے سے آپ تک وہ ایک 12 اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جس بات سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بیت الخلاء کے حوالے سے۔ آج کل ہر گھر میں بیت الخلاء بنایا جاتا ہے، ہر کمرے میں اٹیچ واش روم بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بڑی ہی اہم بات عرض کرتا چلوں کہ واش روم کی صفائی کے حوالے سے اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حالت میں ہر لحاظ سے واش روم صاف ستھرا نکھرا ہونا چاہیے۔ واش روم ہر حالت میں صاف ستھرا نکھرا، کیونکہ گھر کے اندر ہم بناتے ہیں تو اس کی صفائی ستھرائی بہت ہی ضروری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرن کو صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے شک وہ صاف ہو لیکن پھر بھی سونے سے پہلے اس کو چیک کر لیا جائے، اس میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو، سیٹ بالکل صاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس گند کو رکھتے ہوئے اسی طرح سونا گھر کے اندر مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات کہ بیت الخلاء کا دروازہ ہمیشہ مستقل بنیادوں پر کھلا نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ضرورت ہو کھولا، اندر گئے واپس باہر آئے تو واپس پھر بند کر دیا جائے۔ دروازہ کھلا رکھنا واش روم کا مناسب نہیں ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے اور جنات کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اس دروازے کا بند رہنا ہی بہتر ہے۔ تو چوتھی بات، بیت الخلاء میں جب آپ داخل ہوں تو کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہیں۔ بعض کی عادت ہوتی ہے واش روم کے اندر کپڑے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، بدل لیے، بدلنے کے بعد پرانے کپڑے وہیں رکھے اور نئے کپڑے پہن لیے، اور پرانے کپڑے واش روم میں لٹکتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ اس سے نیگیٹیوٹی آپ کے کپڑوں کے اندر داخل ہوتی ہے، منفی اثرات آپ کے کپڑوں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ کپڑے بعد میں آپ جہاں جہاں بھی جائیں گے وہ منفی اثرات گھر کے اندر چھوڑتے جائیں گے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے، کپڑے اگر کسی وجہ سے گھر کے اندر واش روم کے اندر رہ جائیں تو ان کو کم از کم 72 گھنٹے دھوپ ملے تو تب جا کے ان کے اندر جو منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، یا ختم بعض کا تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، لیکن منیمم اس کا جو ٹائم ہے وہ 72 گھنٹے ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ باہر کسی ٹوکری میں رکھ دیں، واش روم میں کپڑے لٹکانے، وہی بات آ گئی کہ آپ نے ان کپڑوں کو واش روم کے اندر لٹکانا یا واش روم میں رکھنا، یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر بیت الخلاء میں عطر وغیرہ بھی نہ لگایا جائے۔ بیت الخلاء میں عطر کا رکھنا یا عطر کا لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا بچوں کی عادت ہوتی ہے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے تو واش روم میں جا کے اکیلے بیٹھ کے اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو یاد کر کے بندہ روتا رہتا ہے۔ وہاں تو ویسے ہی نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، منفی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہاں جا کے پھر آپ یہ رونے دھونے والا کام کرو گے تو پھر آپ کے اوپر منفی قوتیں تو حملہ ور ہوں گی نا۔ یہ تو شیاطین کو کھلی دعوت دینے والی بات ہے اگر وہاں بیٹھ کے آپ ایسی حرکت کریں گے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی واش روم میں رونا دھونا بند کیا جائے، ایسی کوئی حرکت واش روم میں نہ کی جائے۔ اور
اس سے جنات اگر واش روم میں ہوں تو ان کو موقع ملتا ہے آپ کو قابو کرنے کا، یا آپ کو آپ کے جسم کو اپنی گرپ میں لے لیں یا اپنی جکڑ میں لے لیں۔ تو اس کے علاوہ اور ایسا کرنے سے، واش روم میں رونے دھونے سے اکثر شادیوں میں رکاوٹ آیا کرتی ہے، بندش آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، زندگی کے معاملات میں مشکلات بڑھتی ہیں۔ اس لیے بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے تشنج یا مرگی کا ہونا بھی ثابت ہوا، ٹھیک ہے، تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ واش روم میں جو شخص روتے ہیں یا واش روم میں جا کے افسردہ بیٹھ جاتے ہیں یا سوچوں میں گم رہتے ہیں، وہ مرگی کا شکار بھی ہوتے دیکھے گئے ہیں، اور تشنج کے اثرات بھی ان پہ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم کہ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں اور گھر میں سورۃ البقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے۔ سورۃ البقرہ کی بے شک ریکارڈنگ چلے یا بے شک کوئی بندہ اونچی آواز سے سورۃ البقرہ پڑھے، اس کے پڑھنے سے گھر کے اندر سے منفی قوتیں ختم ہوتی ہیں، شیاطین اگر ہوں تو وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی، یہ سب کاموں سے ضروری ہے کہ چلیں، اور کچھ نہیں، اگر سورۃ البقرہ گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو کم از کم اب تو سہولیات بے شمار ہیں، موبائل ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، تو وہ آپ اس پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں لگا دیں، ہر تیسرے دن لگا لیں، ہونی تو روز چاہیے، میں تو کہوں کہ روزانہ لگائیں، لیکن چلیں اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہر تیسرے دن آپ سورۃ البقرہ اور سورہ رحمان کی تلاوت اونچی آواز میں آپ کو لگانی چاہیے، اور گھر کے اندر کلونجی کی دھونی دینی چاہیے۔ کلونجی کی دھونی، یہ گھر میں اکثر ہماری عورتیں سمجھتی ہیں دھونی کیا ہوتی ہے، تو دھونی دینی چاہیے۔ دھونی کی تفصیل میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن گھر کے بزرگ یہ جانتے ہیں دھونی کیا ہوتی ہے، تو کلونجی کی دھونی دینی چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بھی ہے یہ دھونی کے متعلق۔ دھونی دینے سے گھر سے شیاطین اور جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتی ہے نویں بات یہ ہے، گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے، یعنی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں ہر جگہ، اور واش روم میں بھی، واش روم سے باہر بھی، صحن میں بھی، اور مختلف جگہوں پر شیشے نصب کرتے ہیں ہم، اور شیشے ہم مطلب کئیوں کو شوق ہوتا ہے جناب، کمرے میں بھی شیشہ، کمرے سے باہر بھی شیشہ، شیشے، زیادہ شیشے بھی گھر میں ہونا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ابھی فوری طور پر نہ بیٹھیں کہ اگر گھر میں آپ سے پہلے کوئی شخص بیٹھ کے گیا ہو تو فوراً ہی وہاں نہ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر 5-10 منٹ کے بعد وہاں پر بیٹھیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اب جب رات کو سوئیں تو بسم اللہ پڑھ کر سوئیں، بلکہ سونے کی دعا پڑھ کر سوئیں، لیکن صبح جب آپ اٹھیں تو آپ لمبی سانسیں لیں، جیسے میں نے آپ کو 2 دفعہ سانس لمبی لے کھینچ کے سانس لیں، ایسے لمبی سانسیں لیں آپ، اس سے آپ کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، الویولائی جو ہوتی ہیں وہ بریک نالیاں جو پھیپھڑوں کی ہوتی ہیں وہ کھلتی ہیں، سانس پھر سارا دن سانس لینے میں آسانی رہتی ہے۔ اچھا، اب آگے 11ویں بات، رات میں سونے کا ایک مستقل وقت، ایک وقت مقرر کریں رات کو، کہ آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہو کہ میں نے جی 10 بجے کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، 10 بجے تک میں نے کوشش کرنی میں سو جاؤں، اور آپ وہ وقت مقرر کریں اور اسی وقت پر آپ سوئیں، اور پھر تاکہ آپ وقت پر اٹھیں، اور سونے سے پہلے کوشش کریں کہ سورۃ الملک پڑھ کے سوئیں، اس سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، اور ویسے بھی سورہ ملک رات کو پڑھ کے سونے سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، یہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے عذاب قبر سے حفاظت کا۔ تو اب آتی ہے 12ویں بات، نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، ہر نماز کے بعد، بلکہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنا ورد زبا بنائیں، ہر حالت میں
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی کے بارے میں بڑی ہی احادیث مبارکہ کا مفہوم میں دے رہا ہوں کہ وہ یوں ہے کہ جنت کے درمیان اور بندے کے درمیان جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا عادی ہے، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کا عادی ہے، تو وہ اگر یہ عمل کرتا رہا تو پھر اس کے اور وہ جنت کے درمیان اگر کسی چیز کا فاصلہ ہے یا ہے رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے۔ جان کنی کی تکلیف اس کو کم محسوس ہوتی ہے، ادھر اس کی روح قبض ہوئی تو ایک قدم ابھی دنیا میں ہے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اور 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتھینٹک باتیں ہیں جو آپ سے میں نے کی ہیں، دینی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی صحت کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی وہ ضروری باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کا۔ واش روم جانے کی دعا یاد کر لیجئے، کوئی بھی بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان بنا دعا پڑھے واش روم میں داخل نہ ہو۔ واش روم میں خاص طور پر جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ رونا منع ہے، رونا نہیں چاہیے، رونے سے آپ کے جسم کے اندر منفی قوتیں داخل ہوتی ہیں، اور اگر اس واش روم میں کچھ شیاطین کا دخل ہو یا بسیرا ہو تو پھر وہ شیطان آپ کو رونے سے آپ کی افسردگی کی حالت میں وہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے، پھر نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس جادو کے علاج کرانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا، یہ آگے کہتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں کہتی ہیں میرے پر فلاں نے جادو کر دیا، میرے پر فلاں نے جادو کر دیا، میرے فلاں کے پاس گئی تو اس نے کہا یہ آپ پر جادو ہے، جادو ہے۔ تقریباً 70% میرا ایکسپیرینس ہے اس کا علاج کرتے مجھے ایک بہت عرصہ ہو گیا، اور میرا بڑا ایکسپیرینس ہے اس میں کہ 70% جادو نہیں ہوتا۔ تو یہ عاملین بھی غلط قسم کی باتیں ڈال کے صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پر جادو ہے۔ ایک طرح سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے حساب میں اور ان کے چیک کرنے میں سامنے جادو ہی آ رہا ہوتا ہے۔ میں بھی اگر چیک کروں گا تو اس میں جادو ہی آئے گا، علامات بھی جادو کی طرف ہی جا رہی ہوں گی، لیکن وہ جادو ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب وہ جادو ثابت ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کس نے کیا ہوگا، تو پھر آٹومیٹکلی ذہن، لیکن جن کے پاس نالج کم ہوتا ہے وہ پھر فوراً اپنے اس عمل کو یا چیک کرنے کا جو طریقہ ایک ہوتا ہے اس میں جب جادو ظاہر ہوتا ہے تو فوراً ہی جادو کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بات 70% ایسا نہیں ہوتا۔ 70% ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم باتیں آپ کو ابھی بتائی ہیں میں نے، ان میں بڑے لوگوں کی عادت ہی نہیں ہوتی، واش روم جانے کی دعا کسی کو آتی نہیں ہے۔ واش روم میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں اور 2-3 دن 4 دن لٹکے رہتے ہیں واش روم میں جا کے۔ سوچا جاتا ہے بعض لوگ واش روم میں جا کے اخبار پڑھتے ہیں، بعض لوگ واش روم میں جا کے اپنے موبائل پہ کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے وہ واش روم میں جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل سیٹس بیٹھنے والی آئی ہوئی ہیں، کرسی آئی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے، تو گھر میں کموڈ جن میں لگا ہوا ہے وہاں پر وہ آرام سے بیٹھ کے ساتھ میں واش روم اور ساتھ میں اپنی وہ پڑھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ بہت غلط باتیں ہیں، اور یہ شیاطین کا دخل اس میں ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ باڈی میں انٹر ہوتے ہیں، جسم کے اندر جو منفی قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، مثبت قوت میں کمی آتی ہے، تو یہ ساری علامات جادو کی طرف چلی جاتی ہیں، اور مریض کے اوپر جادو کی سی کیفیات آتی ہیں، اور جب چیک کیا جاتا ہے تو جادو ہے۔ تو جب جادو آئے تو پھر یہ اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بغیر کسی کے جادو کیے بھی ایسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ پھر جادو کے چکروں میں 1 سے 2 اور کئی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوئی ہوتے ہیں، یہ تو فلاں کیتا، فلاں کیتا، تم نے تو فلاں نے کیتا، تم تو فلاں نے کیتا۔ تو یہ جو کرنے کرانے کا چکر میں وہ پڑتے ہیں تو پھر ایک دشمنیاں، پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ہاں بعض کو پھر ٹی وی بھی لگاتے ہیں فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، اس کا فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کرنے کرانے کی۔ تو خدا ان باتوں سے بچیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کریں، اور یہ جادو ہاں علاج سیم جس طرح جادو کا کرتے ہیں اسی طرح علاج کریں گے تو آرام آ جاتا ہے۔ تو لیکن اگر جس طرح سے میں نے کہا اگر آپ ایسا کرتے رہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ایک تو یہ نیگیٹیوٹی ختم ہوگی آپ کے گھر کے اندر سے، آپ کے جسم کے اندر سے،
اور دوسرا پازیٹیو قوت آپ کے جسم پر، آپ کے گھر کے اندر مطلب زیادہ ہوگی، اور جب یہ پازیٹیو قوت زیادہ ہو تو پھر سوچ بھی مثبت ہوتی ہے، پھر خوشیاں آتی ہیں، پھر غموں پہ قابو پایا جاتا ہے، دکھوں پہ قابو پایا جاتا ہے، مصیبتوں پر قابو پایا جاتا ہے، پھر ان سے لڑنے کی طاقت آتی ہے، ہمت آتی ہے، تو پھر معاملہ صحیح ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ تو یہ کام کریں، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پر برکات کا نزول ہوتا ہے، تو یہ تلاوت ایک سورۃ البقرہ لگایا کریں۔ آج اتنا ہی کافی، آئندہ اور میری یہ باتیں، یہ مفید باتیں سب تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ باتیں ٹھیک ہیں اور سب تک جانی چاہیے تو خدا را اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طرح سے جادو اور ٹونے کے معاملہ چل رہے ہیں، ہر دوسرا تیسرا اس کا شکار ہے، تو ان باتوں کا ان تک پہنچنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ ہر فرد کو ان باتوں کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے، یہ پہنچایا جائے تاکہ نیگیٹیوٹی پہ قابو پایا جائے، منفی قوتیں جو ہر گھر کے اندر زیادتی کا باعث بن رہی ہیں اس پہ قابو پایا جائے۔ منفی قوت ایک حد تک ہر جسم کے اندر ہوتی ہے، اس کا اپنی حد تک ہی رہنا چاہیے، اس سے جب بڑھ جائے تو پھر یہ توہمات جنم لیتی ہیں، یہ وہم جنم لیتے ہیں، یہ مرگی جنم لیتی ہے، جنون جنم لیتی ہے۔ تو یہ ان باتوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ میری بات دوسروں تک میں نے کبھی اتنے زور سے کسی بھی، آپ میرے سارے کلپ چیک کر لیں، کسی کلپ میں بھی میں نے اتنے زور سے نہیں کہا، شیئرنگ کا نہیں کہا میں نے، نہ کبھی میں نے آپ کو یہ لائک کا اتنا کہا، بس ایک دفعہ کہہ جاتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں کہا کرتا ہوں، لیکن میں بڑے زور سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بات پہنچنی چاہیے۔ ہمارا یہ فتنے کا دور جا رہا ہے، ہر شخص اپنے ہی اس میں لگا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بات سب تک پہنچائی جائے۔ یہ 70% جادو، یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، جن کے عمل نہ کرنے سے ہوتا ہے، اور وہ جادو کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ جادو کی ساری سمٹمز، ساری علامات ایسے ہی پیدا ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کا علاج یہی ہے، یا ان کا علاج جو جادو میں ہم کیا کرتے ہیں وہی ہے ان کا علاج۔ تو اللہ آپ کو، مجھ کو، سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں ہماری دور فرمائے، ایک دوسرے کا احساس عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیال عطا فرمائے۔ تو تمام دیکھتی آنکھوں کو، سنتے کانوں کو ڈاکٹر طارق حسین کا سلام ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔